الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا فورتھ لیول توحید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا جو ہے یہ نصاب ابھی توضیح التوقید سے چل رہا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ زوجہ رضا الہی کے لیے اصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج ہمارا باب ہے طلوع و غروب۔ ہم طلوع و غروب کا باب سے آج شروع کریں گے۔ اس کے اندر پھر الفاظ مغلقہ، جو الفاظ مشکل ہوتے ہیں، مفتی صاحب کا ایک انداز ہے کہ یہ کوئی باب ختم ہونے کے بعد، یعنی کچھ تحریر کے بعد پھر جو اس کے اندر مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں ان کی پھر وضاحت بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر مزید کچھ ٹیبلز وغیرہ بھی آئیں گے انشاءاللہ، چلو ان کو بھی ہم کچھ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ طلوع و غروب۔ طلوع و غروب دو قسم کے ہیں، نجومی و عرفی۔ طلوع نجومی یہ کہ مرکز آفتاب افق شرقی پر منطبق ہو، اور غروب نجومی افق غربی پر مرکز شمس کے انطباق کا نام ہے، مگر بدیں وجہ کہ زمین پر ہر جانب 45 میل سے 52 میل تک علی اختلاف الاقوال بخارات غلیظہ محیط ہیں، یعنی بخارات وغیرہ جس کے اندر مٹی بھی شامل ہے، آکسیجن وغیرہ اس طرح کی گیسز وغیرہ بھی شامل ہیں، جسے کرۂ بخارا و عالم نسیم اور عالم اللیل والنہار کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہی چیز کے دو تین نام ہیں، اور علم مناظر میں ثابت ہو چکا ہے کہ نگاہ جب دو ملائے مختلف میں ہو کر گزرے، یعنی دو مختلف قسم کی فضاؤں سے گزرے، یعنی جو کثافت و لطافت میں اختلاف رکھتے ہوں، تو خطوط شعاعیہ جب ان دونوں ملائے کے ملتقی پر پہنچے گی، یعنی ایسی جگہ پر پہنچے گی جہاں پر یہ دونوں مختلف فضائیں آپس میں مل رہی ہیں، تو یہ ٹوٹ جائے گی اور جس سمت پر جا رہی تھی اس سے نیچے ہو کر گزرے گی۔ یعنی دونوں صورتوں میں، ایک تو یہ کثیف فضا سے لطیف فضا میں داخل ہوئی۔ لطیف ہوتا ہے یعنی پتلی رقیق، کثیف ہوتا ہے گاڑی فضا۔ اب گاڑی فضا سے یہ پتلی فضا کی طرف جائے گی تو بھی یہ جھک جائے گی، اور پتلی فضا سے اگر یہ گاڑی فضا کی طرف جا رہی ہے نگاہ تو بھی یہ جھک جائے گی، دونوں صورتوں میں جھک کر ہی گزرے گی۔ جس سمت پر جا رہی تھی اس سے نیچے ہو کر گزرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دریا یا تالاب میں کوئی لکڑی سیدھی ایسی قائم کی جائے کہ اس کا ایک حصہ پانی میں ہو، ایک حصہ باہر، تو پانی کی سطح پر اس کا جو حصہ ہے وہ نگاہ سے دیکھنے میں ٹوٹا ہوا معلوم ہوگا، کہ پہلے نگاہ ملائے ہوا میں گزری، پھر ملائے آب میں، کہ یہ بنسبت ملائے ہوا کے کثیف تر ہے۔ پانی جو ہے عام ہوا سے یہ کثیف ہے، عام ہوا لطیف ہے۔ یوں ہی آسمان کی طرف دیکھنے میں تو نگاہ کو دو ملائے قطع کرنی پڑتی ہے، ایک زمین کا کہ کثیف ہے، یعنی جس میں ہم ہیں یہ اس کے مقابلے میں کثیف ہے، کہ جب اس سے آگے ہماری نگاہ جاتی ہے، اس کے بعد کی ہوا کا کہ بنسبت اس کے وہ لطیف ہے، تو لا جرم خطوط شعاعیہ ملتقی پر پہنچ کر ٹوٹ جائے گی اور اب نیچے ہو کر گزرے گی، تو افق حقیقی کہ بظاہر نگاہ کو وہیں تک پہنچنا چاہیے تھا، اس انکسار کے سبب نگاہ اس سے نیچے پہنچے گی، یعنی اس افق سے بھی نیچے نگاہ جا پہنچے گی، اور آفتاب جانب شرق قبل اس سے کہ افق پر آئے اس میں مرئی ہوگا، یعنی ابھی افق پر اس کا وہ آیا نہیں ہوگا سورج، لیکن وہ نظر آ جائے گا، اور جانب غرب بعد اس کے کہ افق سے گر جائے مرئی رہے گا، یعنی افق سے نیچے چلا جائے گا ابھی بھی نظر آتا رہے گا۔ تو انکسار کے سبب، اس کو انکسار کہتے ہیں جو نگاہ ٹوٹنا ہے، جتنے دقائق نگاہ نیچے جاتی ہے ان کی مقدار لج ثابت ہوئی ہے۔ لج کا مطلب لام کے 30 اعداد، جیم کے 3،
तो 33 दकीके साबित हुई है। ठीक है, ये ऊपर काह छोटा सा लिखा हुआ, ये लज के ऊपर देखें, काफ के भी नुक्ते नहीं दिए हुए उसके, तो ये अलामत है कि ये दकीके हैं। लज दकीका साबित हुई है। तो इनकिसार मज़कूर का मुक्तदी ये हुआ कि आफ़ताब जानिब शर्क यानी जानिब मशरक जब उफ़ुक़ हकीकी से लज दकीका नीचा हो हमें नज़र आने लगे, और जानिब उफ़ुक़ हकीकी से जब तक लज यानी 33 दकीके नीचा ना हो जाए ये नज़र आता रहेगा। लेकिन यहाँ एक तफावत और है जिसे इख्तिलाफुल मंज़र और इंग्लिश में इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स, ये कहते हैं हकीकी मौज़े कोकब का फ़लक में वो होगा कि मरकज़ ज़मीन पर खड़े होकर नज़र किया जाए। लेकिन अच्छा, यानी ये हकीकी तौर पर तो असल चीज़ ये कि ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर आप देखें, लेकिन हम मरकज़ ज़मीन तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि हम सतह ज़मीन से देखते हैं जो मरकज़ से तकरीबन 4000 मील बुलंद है। इसकी वजह से कोकब अपने जाए हकीकी पर नज़र नहीं आएगा, बल्कि इससे ऊंचा मालूम होगा। देखिए, इनकिसार कर रहा था उल्टा काम, नीचे वाली चीज़ को ऊपर करके दिखाई दे रहा था, लेकिन ये जो इख्तिलाफ मंज़र है हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स ये उल्टा काम कर रहा है, जैसा कि इस शक्ल से ज़ाहिर है। ये फ़िलहाल इनकिसार का बता रहे हैं। देखिए कि निगाह झुक गई। ये मिक़दार उफ़क़ में आफ़ताब के लिए तवानिया, ठीक है, ये देखिए तवा कहते हैं 9 को और निया कहते हैं, का मतलब है सानिया। देखिए नून के भी या के भी नुक्ते नहीं दिए हुए, लेकिन इसके ऊपर अलामत लगाई गई है, तो ये 9 सानिया साबित हुई। इससे ऊपर के कवाकिब के लिए इख्तिलाफ मंज़र बिल्कुल नहीं, या अगर है तो मरीख़ व मुश्तरी के लिए तकरीबन 1 सानिया तक है। यानी जो सूरज से भी ऊपर कवाकिब हैं तो उनके लिए इख्तिलाफ मंज़र या तो बिल्कुल है ही नहीं, या फिर इतना मामूली है कि जैसे 1-2 सानिया तक है, तकरीबन 1 सानिया तक है। और इसकी वजह इन कवाकिब का बोध है, जो चीज़ जितना ज़्यादा ज़मीन से दूर होगी उसका इख्तिलाफ मंज़र उतना ही कम होगा। इन अफलाक के सामने ज़मीन गोया एक नुक्ता है कि इसकी सतह बाला और मरकज़ यकसा है, लिहाजा सबसे ज़्यादा ये इख्तिलाफुल मंज़र कमर में है। यानी चाँद का जो इख्तिलाफ मंज़र है वो एक दर्जे से भी ऊपर हो जाता है कि वो सबसे नीचे है, और इसका इख्तिलाफुल मंज़र उफ़क़ में 1 दर्जे तक पहुँचता है, बल्कि 1 दर्जे से ज़्यादा भी पहुँचता है अगर तहकीक की जाए तो। इन दोनों तफावतों यानी इनकिसार और इख्तिलाफ मंज़र में इख्तिलाफ मुक्तदी है कि इख्तिलाफ मंज़र से ऊंचा करके दिखाता है और इनकिसार नीचा करके। इख्तिलाफ मंज़र ऊंची चीज़ को नीचे करके दिखाता है, इनकिसार नीची चीज़ को ऊपर करके दिखाता है। तो मौज़े हकीकी दरियाफ्त करने के लिए इनका तफाजुल लेना चाहिए, जबकि आफ़ताब में इनकिसार इख्तिलाफ मंज़र से बहुत ज़्यादा है, यानी सूरज के अंदर इनकिसार ज़्यादा, इख्तिलाफ मंज़र कम है। तो इख्तिलाफ मंज़र 9 सानिये को इनकिसार यानी 33 दकीके से तफरीक किया तो ये बना 32 का यानी 32 दकीका 51 निया यानी 51 सानिये। तो इनकिसार मोदल हुआ इतना फ़र्क बाद में, तो इस वजह से वाक़ हुआ। नीज़ दूसरे फ़र्क की वजह यह है कि तुलू ग़ुरूब नजूमी में कि मरकज़ आफ़ताब दायरे उफ़ुक़ के हकीकी पर लिया गया था, लेकिन तुलू ग़ुरूब उर्फ़ी में कि वही तुलू ग़ुरूब शरई है, मरकज़ का एतबार नहीं बल्कि बालाई किरण आफ़ताब की चमकी तुलू हो गया। जब तक पूरा कुर्स नज़र से गायब ना हो जाए, ग़ुरूब ना हुआ, तो निस्फ़ कुतर आफ़ताब तुलू ग़ुरूब शरई में नजूमी से ज़ायद करना चाहिए। इनका मजमुआ जो है ये 90 दर्जे पर बढ़ाने से तुलू ग़ुरूब का बोध समती हासिल होगा। यानी ये अब निस्कुतर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक बारीक तफावत हनूज़ और बाकी है, और वो क्या है कि हवा की रतूबत पे वस्त हरारत बरूरत के इख्तिलाफ से मिक़दार इनकिसार बदलती है। यानी ये जो इनकिसार है ये इख्तिलाफ मंज़र जो है कि ये जो इनकिसार है ये दर्जा हरारत और हवा के प्रेशर इनसे भी इसमें फ़र्क आता है। हवा जितनी कसीफ़ या बस ज़्यादा होगी तो इनकिसार ज़्यादा होगा, जितनी लतीफ़ या रतब ज़्यादा होगी इनकिसार कम होगा। वो लज यानी 33 दकीका जो इनकिसार किए गए थे औसत था,
وہ باریک تفاوت پیش از وقوع معلوم نہیں ہو سکتا، یعنی وقت سے پہلے معلوم نہیں ہو سکتا کہ کتنا انکسار ہوگا. کیا معلوم کہ فلاں وقت ہوا کا کیا حال ہوگا. ہاں اس وقت خاص پر تھرمامیٹر اور بیرومیٹر، تھرمامیٹر سے مراد وہ کہ جو بتاتا ہے گرمی سردی وغیرہ کے ٹیمپریچر کتنا چل رہا ہے. بیرومیٹر یہ کہ ہوا کا دباؤ بتاتا ہے. اس کے ذریعے سے تفاوت دریافت کر سکتے ہیں، لیکن یہ تفاوت قلیل اور نامعتدی ہوتا ہے جس کے لحاظ کی چندہ ضرورت نہیں. اگر آپ ان کا لحاظ نہیں بھی رکھیں گے تو بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہت معمولی فرق آتا ہے. قاعدہ ادراک طلوع غروب، بس جس کوکب کا طلوع یا غروب جس جگہ دریافت کرنا ہو، ٹھیک ہے، کسی کا بھی کوکب کا آپ نے معلوم کرنا ہے. کوکب سے مراد عمومی طور پر لیا گیا کہ چاہے آپ سورج کا معلوم کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی اور سیارے کا، تو آپ نے سب سے پہلے تو 90 درجے لج 33 دقیقے میں سے اس کا اختلاف منظر افقی کے آفتاب کے لیے تو ہے 9 ثانیے ہے، اور ہر کوکب کا المینک کے صفحہ 3 پر ہورجنٹل پیرلیکس کی سرخی سے لکھا ہوتا ہے. یعنی آپ نوٹیکل المینک کھولیں، اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. یہ تفریق کریں اور اس روز کا نصف قطر اس کوکب کا اس پر بڑھائیں. یہ طلوع غروب کا بعد سمتی ہوگا. اس وقت مطلوب میں معدل النہار سے کوکب کی دوری کے شمس میں میل اور دیگر کواکب میں بعد کہلاتی ہے. نکال لیں اور دیکھیں کہ عرض البلد سے جہت میں موافق ہے یا مخالف. اگر تو عرض بلد اور موافق ہے تو تفاضل لے لیں، بڑے میں چھوٹے کم کر لیں. مخالف ہے تو جمع کر دیں. اس حاصل یا باقی کو بعد سمتی مذکور میں جمع کر کے تنصیف کریں اور اس نصف کی جیب لوگارثمی لیں، یعنی اس کا پھر سائن لیں، اور پھر اس نصف کو بعد سمتی مذکور سے تفریق کر کے باقی کی جیبیں لوگارثمی لیں. ابھی لوگارثمی کیا ہے، یہ آگے ٹیبل آ رہے ہیں. یہ دونوں جیبیں اور کوکب کے میل یا بعد کا لوگارثمی قاطع منحت اور اس بلد کی عرض کا لوگارثمی قاطع منحت. تو ان چاروں کو جمع کر کے حاصل جمع کو جدول اوقات میں مقوس کریں. یہ وقت غروب اس دن اس بلد کا ہوگا. اس کا یب تک تمام لیں، یعنی 12 تک اس کا تمام لیں کہ وقت طلوع ہوگا. پھر تعدیل الایام کی کمی یا بیشی سے اس وقت کو معدل کریں. یہ اس دن طلوع یا غروب کا وقت بلدی ہوگا. گھڑیاں اگر دوسری جگہ کے وقت پر جاری ہیں تو تفاضل طول کو کم بیش کر لیں، یعنی جیسے ریلوے گھڑی اگر رائج ہے یہ وقت معدل مروج ریلوے ہوگا. بوجہ آخر جس جز کا طلوع غروب نکالنا ہو اس کے میل کو تمام عرض البلد پر ایک مرتبہ بڑھائیں اور ایک بار تفریق کریں. ان دونوں کی جیبیں جمع کر کے تنصیف کر لیں. جیبیں سے مراد ان کا سائن لیں اور اس کا نام بسبب اوسط رکھیں. پس جیب انحطاط یا ارتفاع وقت کو جیب غایت انحطاط یا غایت ارتفاع سے تفریق کر کے باقی کو جیب اوسط منحت پر تقسیم کریں. جدول سوم میں اس حاصل قسمت کی کوس لے کر دیکھیں. جدول سوم تو اس کے کوس لینی ہے تو کوس کا اس کا جو ہے وہ آپ کو اس کتاب کے آخر میں ٹیبلوں سے مل جائے گا. اس کی مقدار لے کر 4 دقیقہ میں ضرب دیں کہ وقت مطلوب ہے. یہ دونوں قاعدے طلوع غروب عرفی و شرعی معلوم کرنے کے تھے. اگر طلوع غروب نجومی معلوم کرنا چاہیں تو اس کا جاننا بہت آسان ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین قدس سرہ العزیز نے ایک بیت میں اس کو تحریر فرمایا اور ہم دوسرے لیول میں اس کو پڑھ کر آ چکے ہیں. ابھی بھی ہم دوبارہ اصول برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہاں پر ہم نے جدید کیلکولیٹر کے انداز میں بھی پڑھا تھا اس کو. ذل میل جزء بذل ارض زن جیب تعدیل النہار آمد بدست، یعنی جس جز کا جس مقام کا طلوع غروب نجومی جس مقام کے لیے نکالنا منظور ہو اس جز کے میل اول کے ذل اول کو اس مقام کے ذل ارض البلد میں ضرب منحت کریں. حاصل کو جدول جیب میں مقوس کریں. یہ کوس اس مقام میں اس جز کی تعدیل النہار کی ہوگی. اسے 4 دقیقہ میں ضرب کریں. یہ اس تعدیل النہار کا وقت وسطی ہوگا. اسے وقت پر زائد کریں. اسے واو پر زائد کریں. یعنی اس میں پھر 6 گھنٹے بڑھائیں کہ اجزائے شمالیہ کا غروب اور جنوبیہ کا طلوع ہوگا. اس کا اب یب تک یعنی 12 تک تمام لیں کہ شمالیہ کا طلوع اور جنوبیہ کا غروب ہوگا.
صرف 3 برج کا اس عمل سے وقت نکالنے سے 12ویں برج کے اوقات 12 برج کے یعنی 12 کے 12 برج کے اوقات حاصل ہو جائیں گے. غرض 90 درجے کے اوقات سے پورے دور تام 360 درجے کے اوقات حاصل ہوں گے. اس سے اگر طلوع و غروب عرفی شرعی معلوم کرنا چاہیں غرض 90 درجے کے اوقات سے پورے دور تام یعنی 360 درجے کے اوقات حاصل ہوں گے. اس سے اگر طلوع و غروب عرفی شرعی معلوم کرنا چاہیں تو 3 عمل کی ضرورت ہوگی. اول طلوع کے لیے تقریباً جو ہے یہ کہ 2 منٹ انکسار کے یعنی دقیقہ ہے یعنی 2 دقیقہ منٹ انکسار کے ہر روز گھٹائیں اور یعنی 2 نہیں 4 ہے 4 دقیقہ منٹ انکسار کے ہر روز گھٹائیں اور تقریباً 4 منٹ غروب پر بڑھائیں. دوم یہ کہ تعدیل الایام زائد ناقص ہونے کے لحاظ سے بڑھائیں یا گھٹائیں. سوم وقت بلدی اور ریلوے میں جو تفاوت ہے اس کو بڑھائیں یا گھٹائیں. ان 3 عمل کر لینے سے اوقات نجومیہ اوقات شرعیہ عرفیہ ہو جائیں گے. یعنی آپ نے پہلے نجومی طلوع غروب نکالا تو اب نجومی کیونکہ یہ آسان ہے نکالنا تو اب آپ نے اس کو شرعی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ 4 منٹ اور تقریباً جو بڑا عرض بلد ہمارے جو بر صغیر میں ہے تو اس کے لحاظ سے تقریباً 4.5 منٹ تو آپ 4.5 منٹ چونکہ عرض بلد جتنا بڑھتا جائے گا اس کی مقدار بڑھتی جائے گی تو یہ تقریباً 4.5 منٹ آپ طلوع میں مائنس کر دیں غروب میں پلس کر دیں تو یہ شرعی بن سکتا ہے. مثلا ہم جانتے ہیں کہ 4 نومبر کا طلوع غروب بریلی شریف بہار شریف کلکتہ لاہور میں معلوم کریں تو اس کا عمل حسب ذیل ہے. یہ پورا معلوم کیا گیا ہے. پہلے نصف اتر بودے سمتی میل عرض بریلی نصف مجموع بودے تفریق بودے سمتی یہ سارا کچھ کاتے عرض کاتے میل یہ سارے ویلیوز معلوم کیے گئے. یہ کاتے وغیرہ یہ جو ہیں ویلیوز یہ ساری آپ کتاب کے آخر سے اس کے جدول وہاں سے ٹیبل سے نکال سکتے ہیں. اب آپ جب اس کو شرعی بنانا چاہیں تو اس کے اندر طلوع کے اندر 4 مائنس کر دیں اور غروب کے اندر 4 پلس کر دیں. بودے سمتی کے قبل والا عمل یعنی اختلاف منظر کی تفریق اور نصف کوتر کا جمع بیانی وہی ہے جو بریلی میں کیا گیا اس لیے اور جگہ متروک ہوا. یعنی جہاں اوپر جو مثالیں بیان کی گئی صرف ایک جگہ پر اس عمل کو لایا گیا دیگر جگہ پر استعمال نہیں کیا گیا تو دیگر جگہ پر بھی اسی طرح استعمال ہونا تھا. اس طرح کے عمل سے 5 نومبر کا طلوع غروب معدل ریلوے ہر جگہ کا معلوم ہوا. طلوع غروب نجومی بریلی نومبر اس طرح سے. اب طلوع غروب نجومی طلوع غروب بلدی معدل اس طرح سے مختلف شہر. یہاں سے یہ اچھی طرح معلوم ہوا کہ 2 شہروں کا تفاضل ریلوے وقت سے طلوع غروب دونوں کا ایک نہیں ہو سکتا. اس لیے تفاوت عرض کا مقتضی ہے کہ میل شمالی میں جیسے جیسے عرض بڑھتا جائے گا دن بڑا ہوتا جائے گا یعنی طلوع پہلے کرے گا غروب بعد کو ہوگا. اور میل جنوبی میں اس کا برعکس کہ زائد العرض میں دن چھوٹا ہوگا اور طلوع بعد کو ہوگا اور غروب پہلے اور ریلوے وقت غروب پہلے یعنی طلوع بعد کو ہوگا اور غروب پہلے. اور ریلوے وقت کے لیے بلاد شرقیہ کے لیے تفاضل گھٹانا پڑتا ہے. طلوع غروب اور بلاد غربیہ کے لیے طلوع غروب دونوں میں تفاضل بڑھانا پڑتا ہے. تو کبھی بڑھانے کے دونوں سبب ہو جاتے ہیں اور کبھی دونوں سبب گھٹانے کے کبھی ایک بڑھانے کا اور ایک گھٹانے کا ہوتا ہے. ہاں اس جگہ ایک بات پر تنبیہ ضروری ہے کہ میں نے کہا تھا کہ طلوع غروب نجومی میں انکسار و تعدیل و تفاضل ریلوے بڑھانے یا گھٹانے سے وقت انکساری ریلوے ہو جاتا ہے. مگر اس نقشہ سے معلوم ہوا بعینی وہ وقت نہیں بلکہ لاہور میں 2 سیکنڈ کا فرق ہوا بریلی میں 8 سیکنڈ اور بہار میں 13 سیکنڈ کلکتہ میں 8 سیکنڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ انکسار نہ ہر زمانہ میں 4 منٹ ہوتا ہے نہ ہر شہر میں ایک ہی رہتا ہے بلکہ عرض و میل کے تفاوت سے بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. جیسے جیسے عرض اور میل زیادہ ہوگا انکسار بھی زیادہ ہوگا اور جیسے جیسے عرض و میل کم ہوگا انکسار میں بھی کمی آئے گی. اگر انکسار تحقیقی بڑھایا گھٹایا جائے تو بے شک بلا فرق وہی وقت آئے گا. 4 نومبر کو لاہور کا انکسار 4 منٹ 2 سیکنڈ تھا اور بریلی کا 3 منٹ 52 سیکنڈ اور بہار کا 3 منٹ 47 سیکنڈ کلکتہ کا 3 منٹ 41 سیکنڈ. تو اگر ہر شہر کے وقت نجومی پر غروب میں اس قدر منٹ سیکنڈ بڑھائے جاتے طلوع سے کم کیے جاتے تو بالکل وہی وقت آ جاتا جو انکساری معدل کا ہے. اس لیے اگر اس تسہیل سے کام لینا چاہیں
تو اقرب الی تحقیق کرنے کے لیے چاہیے کہ 15 دن کا وقت انکساری سا لب نا تا یا قاعدے سے نکال کر انکسار معلوم کر لیں، اور اسی نسبت سے انکسار کم و بیش کر کے زیادہ یا کم کریں، بہت ہی قریب وقت حاصل ہوگا۔ اصل میں یہ ہے کیا، سا لب نا دا یا، دیکھیے سا 90 درجے، لب 32 دقیقے، نا 51 ثانیے، ٹھیک ہے، 90 درجے 32 دقیقے 51 ثانیے، تو یہ وہی بود سمتی ابتدائی ہی دی گئی ہے، اور یہ دال الف یا، یہ اب دیکھنا پڑے گا۔ ان اوقات میں ایک مساہلت کی گئی ہے، یعنی یہ جو بود سمتی آپ نے معلوم کی ہے، ان کے اندر مزید ایک آسانی کی گئی ہے۔ اس سے واقف کر دینا بھی ضروری ہے کہ ان اوقات میں میل جو لیا گیا ہے وہ خاص ایک سن کا ہے، ایک مخصوص سال کا ہے، دوسرے سال کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے، اگرچہ 4 سال کے بعد جو ہے جو لونیئر ہوتا ہے یعنی 29 کا فروری ہوتا ہے، پھر قدرے ٹھیک ہو جاتا ہے، وقت میں چندہ تفاوت نہیں رہتا، لیکن اگر بالکل صحیح بنانا چاہیں جس میں فرق سیکنڈ کے کچھ حصے میں ہوگا تو درجہ تامہ کا وقت نکالیں، پھر ہر روز کی تقویم معلوم کر کے اربع متناسبہ سے خاص تاریخ کا وقت معلوم کریں، مگر کوہ کندن وکابرہ آہ وردن کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر کافی مشقت پیش آنی تھی، تو میں نے اس کا ترک اولا دیکھا تاکہ ہم واقفیت کے لیے اس کا قاعدہ اخیر میں لکھنا مناسب جانتا ہوں۔ بیدہ التوفیق، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ دیکھیں کہ مفتی صاحب نے یہاں پر ایک تو یہ کیا کہ تقریبی وقت بھی نکال دیا، لیکن ساتھ میں تحقیق سکھا دی۔ اب تحقیق سکھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ مفتی صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ تحقیق کی طرف اگر جاتے ہیں تو تحقیق تو ہو جائے گی، لیکن اس میں وقت بہت زیادہ لگے گا۔ اب دیکھیے کہ ہمارے بزرگ اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے، اور اب اس وقت تو کسی کے وہم میں گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں جس میں وقت زیادہ لگتا ہے، دقت زیادہ آتی ہے تحقیقی وقت نکالنے میں، تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ ابھی جدید دور آ گیا، سافٹ ویئرز وغیرہ بن جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو کام گھنٹوں کا تھا وہ سیکنڈوں پر آ چکا ہے، تو اگر ہم تحقیقی وقت نکالیں تو بالکل نکال سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس حوالے سے شعبہ اوقات الصلاح پریئر ٹائمنگ ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی، اس کا جو سافٹ ویئر ہے، اس کی جو اپلیکیشن ہے، حتیٰ کہ یہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے، ایک ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے، ایک موبائل اپلیکیشن ہے، اور تیسری چیز ہمارے پاس جو 26 سالہ اوقات نکالنے کا ہمارا جو سافٹ ویئر ہے، ان تمام کے اندر یہی ہے کہ خاص اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر اوقات معلوم کیے گئے ہیں۔ چاہے طلوع غروب ہے، اگرچہ وقت عصر بھی آگے آئے گا تو وقت عصر کے اندر بھی مفتی صاحب اسی طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ جو سافٹ ویئر ہے اس کے لیے تحقیقی وقت نکالنا یہ مشکل نہیں بنتا، وہ تقریباً اس کے چند سیکنڈ کا فرق آتا ہے، تقریبی اور تحقیقی وقت نکالنے میں اس سافٹ ویئر کو اتنا فرق پڑتا ہے، اور یہ بالکل معمولی چیز ہے اور تحقیقی اوقات نکال دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی کی پریئر ٹائم اپلیکیشن یہ دنیا کے ایسے ایسے مقامات کے اوقات نکال رہی ہیں، دیتی ہے کہ جہاں پر دنیا کی جتنی بھی کوئی اپلیکیشنز وغیرہ اوقات کی اگر تیار کی گئی تو وہ وہاں پر جواب دے جاتی ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی اپلیکیشن پاکستان کے لیے تیار کی گئی تو کسی اور ملک کے اوقات اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ منع کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات کسی اور ملک کے بھی دے دیتے ہیں، تو جہاں پر فرض کریں کہ عشاء حنفی شافعی غائب ہوتی ہے وہاں پر وہ اپلیکیشن جواب دے جاتی ہے، یا جہاں پر مسلسل دن کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر وہ اپلیکیشن جواب دی جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ بزرگوں کا فیضان ہے کہ ہماری اپلیکیشن اگر مسلسل دن چل رہا ہوگا تو سی ڈے کے نام سے تک دے دیتی ہے، اس کے اندر اتنا کوئی ڈالا گیا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت پر مسلسل دن کا آغاز ہو جائے گا، پھر اتنے مہینے بعد یا اتنے ہفتے بعد یا اتنے دنوں کے بعد جو ہے مسلسل دن ختم ہوگا، اور پھر اگر مسلسل رات کا سلسلہ ہو تو سی نائٹ کا آپشن دیتی ہے کہ یہ جو ہے کنٹینیو نائٹ چل رہی ہے، اسی کا مطلب کنٹینیو ہوتا ہے، سی ڈے یا سی نائٹ، کنٹینیو ڈیز کنٹینیو رات۔ ایک اور چیز ہوتی ہے بڑے عرض بلاد جس طرح کہ برطانیہ وغیرہ ہے یا رشیا ہے، یہاں پر ایسی ایسی چیزیں بھی آتی ہیں، ایسے ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں پر
दिन रात तो होते हैं लेकिन इशा हनफी गायब हो जाती है या इशा शाफी गायब हो जाती है। तो अगर आपने मोबाइल को इशा हनफी पर किया हुआ है और इशा हनफी गायब हो रही है तो ये कहता है बी नाइट, यानी रोशन रात, ऐसी रात के जिसमें शफ़क़ अबियद गुरूब नहीं हो रही। अगर आपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाकर इसको शाफी मेथड आप कर देंगे तो फिर अगर वक्त शाफी नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो फिर तो ये देगी, अगर नहीं आ रहा तो फिर ये उसको भी बी नाइट से शो करती है, यानी ब्राइट नाइट, यानी रोशन रात चल रही है। आइए अब हम तशरीह अल्फाज मुश्किला मुगलिका कुछ इसमें से पढ़ते हैं, पूरे तो आज हमारी इस क्लास में नहीं हो पाएंगे। जिस कौकब, अब ऊपर लफ्ज़ बयान हुआ था, का उर्फ़ व शरअ में तुलू गुरूब का इतलाक़ आम तौर पर शम्स पर होता है, कौकब का, और लोग शम्स ही के तुलू गुरूब को तुलू गुरूब समझते हैं, मगर अहले हैयत व तक़वीम के नज़दीक कवाकिब सबा, सियारा, ज़ुहल, मुश्तरी, मरीख, शम्स यानी सूरज, ज़ोहरा, अतारद, कमर यानी चाँद, सबके तुलू गुरूब का एतबार करते हैं और कवायद के ज़रिए सबको मालूम करते हैं। और जो सितारा फ़ौक़ुल उफ़ुक़ यानी उफ़ुक़ से ऊपर हो, जानिब शर्क़ आए, मशरिक़ की तरफ आए तो इसको तुलू कहते हैं, और वो वक्त निहार कौकब कहा जाता है। और जो कौकब तहतुल उफ़ुक़ जानिब गरब आए इसको गुरूब कहते हैं, और वो वक्त लैल कौकब कहा जाता है। तो इस कायदा से सिर्फ आफ़ताब ही का तुलू गुरूब ना मालूम होगा, बल्कि सातों सैयारों का तुलू गुरूब मालूम हो सकता है। बल्कि अब दो और सितारे तहकीक हुए हैं, यूरेनस और नेपच्यून। अलमैनिक में इन दोनों की भी औज़ा देता है, यानी इन दोनों की भी दाने का भी वक्त दिया होता है, तो इनका भी तुलू गुरूब इस कायदे से निकाल सकते हैं। तुलू या गुरूब किसी सितारे का अपनी चाल से, जैसा कि अर्ज़ तिसईन में होता है, या हरकत फ़लकुल अफ़लाक की जानिब वजह से, जैसा कि आम मामूरा में होता है, फ़ौक़ुल उफ़ुक़ होना ये तुलू है। ज़रा सा सर फ़ौक़ुल उफ़ुक़ शर्क़ी हुआ तो तुलू उर्फ़ी, और मरकज़ हो तो तुलू नजूमी। अला हाज़ल क़ियास ताहतल उफ़ुक़ ग़रबी हो तो गुरूब है, मरकज़ हो तो गुरूब नजूमी, और तमाम कुर्स कौकब गायब हो तो गुरूब उर्फ़ी है। जिस जगह का लफ्ज़ आया तो इससे मुराद आम अज़ीं है कि शहर या कस्बा, देहात हो या वैराना, हर जगह का तुलू गुरूब मालूम कर सकते हैं, बशर्त यह कि तुलू अर्ज़ इस जगह का मालूम हो। बग़ैर तुलू अर्ज़ जाने हुए औकात निकालना नामुमकिन है। अब वहाँ पर बयान हुआ था स्वा लज, ठीक है, 90 दर्जे 33 दकीक़े, यानी 90 दर्जे 33 दकीक़े, 90 दर्जे समतुर्रा से उफ़ुक़ तक की दूरी, और 33 दकीक़े इनकिसार। एक आयत लफ्ज़ इख्तिलाफुल मंज़र, इसको अंग्रेज़ी में हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स कहते हैं। इसका मुफस्सल बयान अभी गुजरा। ये हर सितारा का अलमैनिक में अलग अलग दिया हुआ होता है। आफ्ताब का अलमैनिक के अव्वल सफ़ा में होता है, जिसमें 8 कालम होते हैं। इसके तीसरे कालम में इख्तिलाफ मंज़र होता है। महताब यानी चाँद का इख्तिलाफ मंज़र हर महीने के जदावल के तीसरे सफ़े और सफ़े के सफ़ा नंबर, ये काफ़ी सारे दिए हुए हैं, इस यहाँ पर होता है। अच्छा, ये उस वक्त की अलमैनिक और जदीद अभी अलमैनिक में भी फ़र्क आ चुका है, अभी और ज़्यादा चीज़ें भी ये देते हैं। तो अब मुफ्ती साहब ने अपने दौर के हिसाब से सफ़ात नंबर बताए हैं। अतारुफ़ के लिए सफ़ा नंबर 146 था, 153 के कालम 6 में ज़ोहरा का इख्तिलाफ़ुल मंज़र, सफ़ा 172 से 175 तक कालम 6 में मरीख के लिए, सफ़ा नंबर 176 से सफ़ा 178 तक मुश्तरी का इख्तिलाफ़ुल मंज़र, सफ़ा 178 से सफ़ा नंबर 181, ज़ोहल का सफ़ा 182 से सफ़ा 184 तक कालम 6 में होता है। यूरेनस का इख्तिलाफ़ मंज़र भी सफ़ा नंबर 185 और सफ़ा 186 पर होता है। नेपच्यून का सफ़ा 187 सफ़ा 188 पर कालम 4 में होता है। खैर, हमें तो इन सब की चंदा ज़रूरत नहीं, इसलिए इस जगह सिर्फ आफ्ताब का इख्तिलाफ़ुल मंज़र नाटिकल अलमैनिक सफ़ा 1 से लिखा जाता है। ये देखिए, ये सामने लिखा हुआ है। निस्फ़ कुतर, जो ख़त्त मुस्तकीम मरकज़ दायरा पर हो, मुहीत के इस सिरे से उस सिरे तक पहुँचे, उसको कुतर कहते हैं। और मरकज़ से मुहीत तक को निस्फ़ कुतर, इसको अंग्रेज़ी में दायमी, ठीक है, सुम्मी दायमी यानी सेमी डायामीटर, ये मुफ्ती साहब ने उर्दू का लफ्ज़ इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश का लफ्ज़ उर्दू में लिखा हुआ है सेमी डायामीटर, सेमी डायामीटर, ठीक है, निस्फ़ कुतर कहते हैं। और अलमैनिक के हर महीने के दूसरे सफ़े कालम 5 में इसकी जदवल रोज़ाना की दी हुई होती है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि तुलू गुरूब नजूमी में दायरे उफ़ुक़ पर मरकज़ का इंतबाक लिया जाता है, और उर्फ़ी और शरई में ज़रा सा किनारा चमकने का नाम तुलू और पूरे कुर्स के गायब होने का नाम गुरूब है। तो तुलू गुरूब हर 2 जानिब निस्फ़ कुतर आफ्ताब बढ़ाने की ज़रूरत है,
تاکہ طلوع غروب شرعی حاصل ہو۔ اس کی مکمل جدول صفحہ 86 پر ملاحظہ ہو۔ آگے جو قول پیچھے گزرا کہ بود سمتی یعنی سمت الراس سے دوری دائرہ افق کے قطبین کو سمت الراس والقدم کہتے ہیں۔ جو قطب فوق الافق ہو سمت الراس ہے، اور جو تحت الافق ہو سمت القدم۔ اور بود سمتی کو بعض لوگ زاویہ پستی آفتاب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ کوکب سمت الراس سے جتنا دور ہوگا اس قدر کوکب پست ہوگا۔ اسی وجہ سے آفتاب جب نصف النہار پر ہوتا ہے تو بود سمتی منتفی ہوتا ہے، نہ اس وقت زاویہ پستی ہوتا ہے۔ اس کے بعد عصر کے وقت بود سمتی آفتاب کا کم ہوگا، اور طلوع غروب کے وقت اس سے بہت زیادہ 90 درجے اور عشاء و صبح کے وقت اس سے بھی زیادہ 108 درجے ہوگا۔ میل دوائر عشرہ مشہورہ سے چوتھا دائرۃ المیل ہے۔ جو دائرہ جزء منطقۃ البروج یا مرکز کوکب پر ہوتا ہوا قطبین مود النہار پر گزرے اس کو دائرۃ المیل کہتے ہیں۔ اس دائرے سے مود النہار سے کوکب کی دوری معلوم ہوتی ہے۔ اس جگہ ایک فرق اصطلاحی ہے کہ مود النہار سے شمس کی دوری کو میل کہتے ہیں اور دیگر کواکب کی دوری کو بود، اور انگریزی میں میل و بود دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ڈکلینیشن، ٹھیک ہے۔ ناٹیکل المینک میں آفتاب کے لیے ہر مہینے کے پہلے صفحہ کے کالم 4 میں اس کی جدول دی ہوئی ہوتی ہے، اور ماہتاب کا میل ہر مہینے کے صفحہ 5 سے بغایت 12 کالم 4 میں لکھا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حاضر قیاس ہر ستارے کا اس کے کالم 4 میں ڈکلینیشن کی سرخی سے روزانہ کا میل دیا ہوتا ہے۔ جس وقت کوکب مود النہار پر ہو اس وقت میل منتفی ہوتا ہے، اور جب شمال میں ہو یعنی برج حمل سے سنبلہ تک اس کو میل شمالی کہتے ہیں، اور میزان سے ہود تک جب ستارہ ہوتا ہے اس کا میل جنوبی ہوتا ہے۔ جس سیر کا وقت نکالنا مقصود ہو، دیکھیں کہ شمال ہے جیسے ہندوستان، یورپ، ترکستان، عرب وغیرہ، یا جنوبی جیسے بعض آبادیات امریکہ اگر موافق ہو یعنی بلد شمالی ہو اور میل بھی شمالی، یا بلد بھی جنوبی ہو اور میل بھی جنوبی، تو بڑے سے چھوٹے کو تفریق کر کے تفاضل لیں، اور اگر مخالف ہو یعنی بلد شمالی اور میل جنوبی، یا بلد جنوبی اور میل شمالی، تو عرض بلد کو میل کے ساتھ جمع کر دیں۔ میل اول ما تفاضل فی الساعہ اور نصف قطر اور تقویم روزانہ کے سال و تمام کی جداول لکھ دی جاتی ہیں۔ ہر سال ناٹیکل المینک منگوانے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ تقویم سے معلوم ہوگا کہ آفتاب مثلا آج کس برج کے کس درجے کس دقیقے میں ہے۔ اگرچہ یہ جدولیں ہر سال کچھ کم و بیش ہوتی رہتی ہیں کہ رب العزت مالک جل جلال علم و علا قدیم غیر متغیر نے ہر چیز کو متبدل بنایا ہے جو کہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، مگر وہ فرق ایسا زیادہ نہیں جس کا کوئی بین فرق اوقات صوم و صلات پر پڑ سکے، اس لیے ایک ہی جدول کافی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص زیادہ تحقیق و تدقیق کے ساتھ اوقات پر واقفیت چاہے، اس کو چاہیے کہ ہر سال ناٹیکل المینک منگوایا کرے کہ یہ کتاب فن دان لوگوں کے ہاتھوں سے بہت اہتمام و انتظام کے ساتھ مرتب کی جاتی ہے۔ یہ جو مثال دی ہوئی ہے، اگر مثال قاعدہ دوم، تو انشاءاللہ عزوجل یہاں سے ہم کل پڑھیں گے اپنی اگلی کلاس کے اندر، ٹھیک ہے حضور۔ پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔